صرف پلکیں ہلتی تھی، اپنے سینے میں 154 اشعار لکھے اللہ کے سامنے. ہاں، ایک ایک کا نام لے کے بتائیں گے یا اللہ یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی یہ. نماز دھیان کے بغیر پڑھو گے، صحیح نہیں پڑھو گے تو گندے کپڑے کی طرح منہ پہ ماری جائے گی. میرے دوستو، اپنے دلوں میں علماء کرام کی محبت رکھو. یہ محبت کافی ہے اس بات کے لیے کہ اس کی 11ویں نسل کو اللہ کیسے اس کی حفاظت فرما رہا ہے اور اتنی بزرگ ہستیوں کو حکم دے رہا ہے. قبر بھی مزے کی، تمہاری برزخ بھی مزے کی، تمہارا محشر بھی مزے کا، تمہارے سوال جواب بھی مزے کے. یہ میں تمہیں ایسا اکثیر عمل بتا رہا ہوں، اس سے انشاءاللہ بے ادبی سے بچ جاؤ گے، اس سے کسی ایسے بول سے بچ جاؤ گے کہ بعد میں افسوس ہوگا ہائے میرے منہ سے یہ بول کیوں نکل گیا. قصیدہ بردہ آپ کو پتہ ہے نا کیوں کہا جاتا ہے؟ امام بصیری رحم اللہ بالکل پیرالائز تھے، فالج ان پر اتنا سخت تھا کہ زبان بھی نہیں ہلتی تھی، صرف پلکیں ہلتی تھی. اپنے سینے میں 154 اشعار لکھے رسول اللہ پر. کتنے جناب؟ 154 اشعار لکھے. تو ایک دن خواب میں زیارت ہو گئی، پوچھا کیا عبداللہ کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ میں تو ہل بھی نہیں سکتا. اچھا چل مجھے وہ اشعار سنا جو تو نے میرے لیے لکھے ہیں. رسول اللہ زبان بھی نہیں چل سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر پہنی ہوئی تھی مردہ، وہ ایسے کر کے ان پر پھینکی. تو پھینکی تو وہ پورا جسم ایک دم جان آ گئی، اٹھ کے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی کو وہ اشعار سنائے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند سنتے رہے سنتے رہے. جب آنکھ کھلی تو وہ بردہ بھی وہیں رکھا ہوا اور سارا جسم. تو اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل کے بھاگے تو ایسی دوڑ لگی جیسی بھاگے ایک فقیر نے روک لیا. ہاں عبداللہ رک. کیا 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 وہ اشعار ذرا دوبارہ سنا دے. مجھے کیسے پتا؟ کہا جب اللہ کے نبی کو تو سنا رہا تھا میں بھی ساتھ میں کھڑا سن رہا تھا. تو ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے. یہ اس کا تعلق کسی خاص فرقے سے نہیں ہے. آپ پڑھو گے نہیں تو پھر وہ آپ کا رہے گا نہیں. دعوت کا کام کرو گے نہیں تو دعوت رہے گی نہیں. اس کو پڑھنا چاہیے. اس کو آپ کو ہم کو سب کو پڑھنا چاہیے. پڑھیں گے ساتھ انشاءاللہ. ساتھ پڑھو. دیکھو یہ ہے اللہ کا گھر، یہاں نبی کی بات ہو رہی ہے اور اتنا اللہ کے ہاں قبول ہوا کلام. تو اس کو جب ایسے مل کے پڑھو گے، یہ مجلس پوری کی پوری اس وقت اس بات کا یقین ہے نا کہ آسمان تک فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے اس کو. ہاں اب یہ اس کے بعد جائیں گے اوپر فرشتے سارے اللہ کے سامنے. ہاں ایک ایک کا نام لے کے بتائیں گے یا اللہ یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی سب بیٹھے رہے. اللہ کے سامنے آپ کا ذکر ہوگا، نام لے کے ذکر ہوگا. تو اس مجلس کو ایسی بناؤ، جاتے جاتے ایسی بناؤ. اور آپ بھی جو باہر کھڑے ہوئے ہو آپ بھی اس مجلس کا حصہ ہو. ہاں کیونکہ روایت میں آتا ہے آخر کے اندر وہ ایک ایسے ہی نا، مطلب ایک آدمی فرشتے کہیں گے یا اللہ وہ ایک آیا تھا، وہ اس کا موڈ کوئی نہیں تھا، وہ تو کسی کو ڈھونڈنے آیا تھا. اللہ پاک فرمائیں گے یہ مجلس اتنی بابرکت مجلس ہے، اس کے صدقے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. نماز دھیان کے بغیر پڑھو گے، صحیح نہیں پڑھو گے تو گندے کپڑے کی طرح منہ پہ ماری جائے گی. ایسا ہی ہے مولوی صاحب. لیکن یہ مجلس اتنی برکت ہے کہ بھولے بھٹکے بھی اگر اس میں آ گئے تو مغفرت ہو جائے گی. تو جو دھیان سے بیٹھے گا وہ کتنی اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے. نماز کتنی بڑی عبادت ہے اللہ کی. وہ دھیان کے بغیر قبول نہیں ہے، یہ دھیان کے بغیر بھی قبول ہے یہ مجلس اللہ کے ہاں. تو جو دھیان سے بیٹھا ہوگا وہ
میرے دوستوں اپنے دلوں میں علماء کرام کی محبت رکھو. یہ محبت کافی ہے اس بات کے لیے کہ اللہ آپ کی نسلوں میں علماء کرام پیدا کرے. میں یہ سوچ رہا تھا، ایک دفعہ میں نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور خضر علیہ السلام کو اس بستی میں بھیجا جہاں ان بچوں کا مال چھپا ہوا تھا، اور ان اللہ کی دو ایسی بزرگ ہستیوں نے ان بچوں کے لیے دیوار بنائی تاکہ ان کا مال چھپا رہے، صرف اس لیے کہ ان کا باپ نیک تھا. تو میں نے پوچھا یہ باپ نیک تھا یا دادا نیک تھا؟ تو وہ مسکرانے لگے، فرمانے لگے میں نے ایک تفسیر میں پڑھا ہے کہ نہ وہ باپ تھا نہ دادا تھا، 11 پشت اوپر تھا. وہ ان بچوں سے 11 پشت اوپر ان کا وہ صالح باپ تھا کہ اس کی 11ویں نسل کو اللہ کیسے اس کی حفاظت فرما رہا ہے اور اتنی بزرگ ہستیوں کو حکم دے رہا ہے کہ جاؤ ان کی مدد کرو. میرے دوستو ان علماء کرام کی دل میں محبت رکھو تو تمہاری نسلوں میں اللہ رب العزت علماء کرام پیدا فرمائیں گے اور قرآن کے حفاظ پیدا فرمائیں گے. اور کوئی ایک کو بھی اللہ نے اہل ہونے کے لیے چن لیا تو تمہاری قبر بھی مزے کی، تمہاری برزخ بھی مزے کی، تمہارا محشر بھی مزے کا، تمہارے سوال جواب بھی مزے کے، تمہارا پل صراط بھی بن جائے گا، سب بن جائے گا. تو میں یہ آپ سے درخواست کروں گا بھائی علماء کرام کی قدر کریں. میں نے علماء کرام سے بدتمیزی کرتے ہوئے کسی آدمی کو اس دنیا میں نفع حاصل کرتے نہیں دیکھا. میں نے اس کی دنیا بھی خراب ہوتے دیکھی اور اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق دے کہ اس کی آخرت خراب نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر علماء کرام کی کسی بات سے آپ اتفاق نہیں کرتے تو بے باک ہو کر ان کو آگے سے جواب نہ دیا کریں. بھئی آپ نہیں اتفاق کر رہے، کوئی بات نہیں، بعد میں. اور میں ایک بات بتاؤں، کوئی بات ممبر سے سمجھ میں نہ آ رہی ہو خاموش ہو جایا کرو، آگے سے کھڑے ہو کے سوال نہ کیا کرو. یہ شیطان کا چکر ہوتا ہے، وہ اچکاتا ہے ایک دم سے کہ اٹھ کے سوال کر. خاموش رہو، 2 سے 3 دن میں تمہیں اس کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ. یہ میں تمہیں ایسا اکثیر عمل بتا رہا ہوں، اس سے انشاءاللہ بے ادبی سے بچ جاؤ گے، اس سے کسی ایسے بول سے بچ جاؤ گے کہ بعد میں افسوس ہوگا ہائے میرے منہ سے یہ بول کیوں نکل گیا. ٹھیک ہے نا؟ اس کا اہتمام کریں گے نا سارے انشاءاللہ. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. اللہ سارے کے سارے عالم کی ہدایت کے لیے آپ میں سے ایک ایک کو قبول فرمائے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.